ایک میں نے آپ کا شاید کلپ دیکھا، اس میں آپ نے کہا کہ آپ رافضی ہیں. آپ نے کہا اگر مجھ پر کوئی روافظ کا ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے تو میں رافضی ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا آپ نے واقعی میں اہل سنت چھوڑ دی ہے؟ کیا آپ جس شیعت کو آپ قبول کر رہے ہیں، کیا آپ واقعی میں رافضی شیعہ ہیں؟ یعنی وہ رافضی شیعہ جو خلفائے ثلاثہ کی عام طور پر جو اہل سنت سمجھتے توہین کرتا ہے، جو حضرت ابو بکر عمر عثمان کی توہین کرتا ہے، آپ کون سے شیعہ ہیں؟ ذرا ہمیں اس شیعت کے بارے میں ذرا بتا دیں. کیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں، یعنی میں امام علی کا فالوور ہوں، متبع ہوں، ان کی پیروی کرتا ہوں، اور میرے سامنے اگر دو مسائل آ جاتے ہیں، ایک طرف امام علی کا موقف ہے کسی مسئلے میں اور ایک طرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا آ جاتا ہے، تو میں کس کو لوں گا؟ میں امام علی کو لوں گا. اگر ایک طرف امام علی صفین میں کھڑا ہے، دوسری طرف معاویہ بن ابی سفیان ہے، تو میں کس کے ساتھ ہوں گا؟ امام علی کے ساتھ ہوں گا. اور یہ اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں. تو اسی کا مطلب شیعت ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی عظمت، ان کی قربانیوں کا ذکر نہیں کیا، خاص طور پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، بلال حبشی ہو گئے، اور عبداللہ ابن مسعود ہو گئے، کئی ایسے صحابہ ہو گئے، ابو عبیدہ ابن جراح ہو گئے، خالد ابن ولید ہو گئے. تو آپ کیا ان کی قربانیوں کے یا ان کی جو دین اسلام کے لیے قربانیاں ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی فضیلت کے لیے جو احادیث کہیں، وہ آپ کے منہج سے یا آپ کے چینل سے بیان نہیں ہوتی؟ اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ لوگوں کو یہ کیوں کہتا ہے کہ صحابہ 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 اہل البیت کیوں؟ کدھر ہے وہ؟ نہیں تو وہ صحابہ کی تو اتباع کا حکم دیا ہے نا. نہیں کسی جگہ علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین والمہدیین، اس میں تو ابو بکر عمر عثمان. اول تو اس حدیث کے حوالے سے جی میرا موقف یہ کہ حدیث ضعیف ہے. اچھا، آپ اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے؟ یہ حدیث صحیح نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے کہ شیعوں کے اندر ایک، چاہے آپ ٹولہ کہہ لیں یا کچھ لوگ کہہ لیں یا ایک چھوٹی سی جماعت کہہ لیں، جو تحریف قرآن کے قائل ہیں، جو قرآن کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو ہے نامکمل کہتے ہیں کہ آیات غائب ہو گئیں، یا امام علی کے متعلق وہ آیات کی تو مولا علی کا نام ہٹا دیا گیا. اس طرح کی باتیں، جس میں اہل تشیعوں کے ایک عالم ہیں جو امریکہ سے بیٹھتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، ناقص ہے. قرآن مجید کی سورت نمبر 113 اور سورت نمبر 114 ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس. اس کو کہتے ہیں معوذتین، یعنی پناہ مانگنا. اس کے شروع میں ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. تو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، یہ ان کے اجتہاد کی بنیاد پر ہے، جسے انہوں نے بعد میں عقائد کے نام سے پیش کیا. اب یہ عقیدہ خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل اور گواہی نازل نہیں کی. اللہ نے دلیل اور گواہی نازل کی ہے ایمان کے لفظ کے اوپر، جس سے آج امت مسلمہ کو دور کر دی گئی. جتنے بھی فرقے ہیں، مجھے بتائیے مساجد میں، مدارس میں ایمان پہ بحث ہوتی ہے یا عقیدے پر بحث ہوتی ہے؟ عقیدے پہ بحث. یہ سنی عقیدہ ہے، یہ شیعہ عقیدہ ہے. ایمان کا ہے بھائی. اگر آج ہم قرآن کی پیروی کریں گے اور صحابہ کرام کی پیروی کریں گے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم صحابہ کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے. یہی وہ رستہ ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا، قرآن اور صحابہ. اس لیے ان کی سنت، ان کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اہل البیت کا نام تک نہیں لیتے ہیں. اہل البیت کہاں پر ہے؟ جبکہ ایک بھی حدیث، جنید بھائی میں کئی عرصہ ہو گیا کہ ان کو کہہ چکا ہوں، مولویوں ایک بھی حدیث مجھے بتا دو جس میں پیغمبر نے فرمایا ہو میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے صحابہ، تم ہدایت پہ رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کوئی موضوع روایت بتا دو، صحیح ڈائریکشن پہ رہو گے. بالکل صحیح. قرآن اور میری اطرت میرے اہل البیت. بالکل. یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے کیا؟ صحابہ سے کیا. جب اہل البیت صحابہ کے امام ہیں، جب صحابہ کو حکم ہے کہ اہل البیت کی پیروی کریں، تو مولوی صاحب لوگوں کو سچ اور حقیقت کیوں نہیں بتاتا؟ نہیں، حدیث کے جو الفاظ آتے ہیں جس میں راوی جو حدیث کو بیان کرتا ہے کہ ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 سال، مولا علی علیہ السلام کے 4.5 یا 5 سال سے قریب اور 6 مہینے حضرت حسن کے، یہ حدیث میں پورا راوی کوٹ کرتا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو بیانیہ ہے جو بخاری کے اندر آیا ہے، کیا یہ ضعیف ہے یا غلط ہے؟ اس کے بارے میں، اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ کہ آج مفتی فضل ہمدرد صاحب جو ہیں وہ اہل سنت والجماعت کی عدالت میں، اور ان کی جو عدالت ہے وہ مجروح ہے. ان پر کئی الزامات ہیں، ان پر کئی لوگوں، اہل سنت والجماعت کی، چاہے مشائخ ہوں، علماء ہو، عوام ہو، ان کی طرف سے جو ہیں وہ، چاہے اسے آپ ٹیزنگ کہہ لیں، چاہے اسے آپ الزامات کہہ لیں، چاہے آپ اسے ایک لحاظ سے جو ہے وہ نفرت انگیزی کہہ لیں، یا آپ اختلاف کہہ لیں، آپ کوئی بھی نام دیں. آج ہم ان تمام اختلافی باتوں کو، جو عوامی بات ہے، جو علماء کے اختلاف ہے، آج وہ ساری باتیں ہم مفتی فضل ہمدرد صاحب سے پوچھیں گے، اور مفتی صاحب یقیناً اس کے جواب دیں گے. تو آج کا جو ٹاپک ہے، میں ایک دفعہ پھر آپ کو ریپیٹ کرتا چلوں کہ مفتی فضل ہمدرد صاحب اہل سنت والجماعت کی عدالت میں، جو کہ ان کی عدالت مجروح ہے. تو آج ہم بات کریں گے. تو میں اپنے مہمان کی طرف جا رہا ہوں. السلام علیکم مفتی صاحب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ، ماشاء اللہ، اللہ حافظ. تو مفتی صاحب، ٹاپک حساس ہے، سوالات جو ہیں خطرناک ہیں،
لیکن بندہ خطرناک تو نہیں ہے. بس یہ عوامی آپ کو پتہ ہے سوالات ہیں صحیح. جو آپ کے ساتھ آج ہم نے کرنے ہیں اور انشاءاللہ آپ اس کے جوابات دیجیے گا. ایک میں نے آپ کا شاید کلپ دیکھا, اس میں آپ نے کہا کہ آپ رافضی ہیں. آپ نے کہا اگر مجھ پر کوئی روافض کا ہونے کا فتویٰ لگاتا ہے تو میں رافضی ہوں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا آپ نے واقعی میں اہل سنت چھوڑ دی ہے؟ کیا آپ جس شیعت کو آپ قبول کر رہے ہیں, کیا آپ واقعی میں رافضی شیعہ ہیں؟ یعنی وہ رافضی شیعہ جو خلفائے ثلاثہ کی عام طور پر جو اہل سنت سمجھتے توہین کرتا ہے, تو حضرت ابو بکر عمر عثمان کی توہین کرتا ہے, آپ کون سے شیعہ ہیں؟ ذرا ہمیں اس شیعت کے بارے میں ذرا بتا دیں. بہت بہت شکریہ آپ کا جنید الرحمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سب سے پہلے تو میں آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور آپ نے یہ موقع دیا کہ میں مجھ پر جو الزامات لگائے جاتے ہیں اس کو میں کلیئر کر سکوں. دیکھیں, اس کی تو ضرورت اولاً نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کیا شخص کیا کہتا ہے. اگر ہم ہر شخص کو جواب دینے لگ جائیں گے تو پھر کام کیسے کیا جائے گا؟ ہر شخص کہے گا جی میرا یہ اعتراض ہے, دوسرا کہے کہ میرا یہ اعتراض. بنیادی طور پر ہم دوسرے کو سمجھنے کے بجائے پہلے سے ہی حکم لگا دیتے ہیں. ہمارے معاشرے میں جتنی بھی خرابیاں ہیں, خصوصاً مذہبی طبقے میں, تو مذہبی طبقے کا المیہ یہ ہے کہ اس کے پاس آپ ایک سوال لکھ کے جائیں, مثلا کسی بھی دارالفتہ جائے, تو وہ آپ کو لکھ کے دے دے گا کہ جناب یہ فلاں شخص یا فلاں فرقہ وہ گمراہ ہے, مبتدع ہے, فاسق ہے, فاجر ہے, گمراہ ہے, اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن وہ دوسرے شخص کو وہ آپ کے پاس نہیں, اپنے پاس نہیں بلاتا. جناب آپ کے بارے میں یہ مسئلہ آیا ہے اور اس بارے میں آپ کے کیا عقائد ہیں, مجھے بتائیے. کوئی مفتی اس طرح کا کام کرتا ہے؟ کوئی نہیں کرتا. آپ لکھ کے لے جائیں کسی بھی دارالفتہ میں اہل سنت کے, جناب یہ عقائد ہیں فلاں فرقے کے, وہ مسلمان ہیں یا نہیں, وہ لکھ کے دے دے گا جناب ہم نے آپ کے یہ سوالات دیکھے, فلاں شخص کافر ہے, مرتد, وہ مبتدع ہے, بدعتی ہے, اس کا اسلام سے تعلق نہیں. ہونا کیا چاہیے تھا, قاضی کے پاس جب کوئی مسئلہ جاتا ہے تو وہ یہ کرتا ہے کہ مدعی اور مدعا علیہ دونوں کو بلاتا ہے. جناب آپ بھی آئے, آپ بھی تشریف لائیں, جناب آپ کے عقائد کیا ہیں, آپ پر یہ الزامات ہیں, آپ کے کیا ہیں. تو اس کے بعد وہ ایک فتویٰ لکھنا چاہیے, اس کے بعد وہ فیصلہ دیتا ہے. لیکن ہمارے ہاں مذہبی طبقہ اس اصول کو الٹ چھوڑ دیتا ہے, بلکہ الٹ کرتا ہے, بجائے دوسرے کو سننے کے فتوے لگا دیتا ہے. تو یہ جتنی بھی خرابیاں آج ہمارے معاشرے میں ہیں, مسلم امہ کے اندر پائی جاتی ہے, تکفیر کی وجہ سے, دوسرے کو کافر قرار دینا, بدعتی قرار دینا. رہ گئی بات یہ کہ جو میں نے شیعت کا اعلان کیا, بالکل آج بھی آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں شیعہ ہوں, اور یہ بھی میں آپ کے سامنے کہتا ہوں کہ میں سنی ہوں. ہاں, یہ ذرا ڈیفرنس ذرا بتائیں. اہل سنت والجماعت سے میں نے کبھی نکلنے کی بات نہیں کی کہ ہم اہل سنت والجماعت سے نکلے ہیں, یا جس طرح یہ کہا جائے کہ جناب اہل سنت والجماعت یہ یعنی اس کا مولا علی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں, یہ بات بھی غلط ہوگی. مسئلہ یہ ہے, میں نے اس ویڈیو میں یہ بات بھی کہی تھی کہ جو چیزیں ہم نے فرقہ وارانہ طور پر سمجھ لی ہیں, اپنے ذہن میں بٹھائی ہیں, ان تعبیرات اور اصطلاحات کو چھوڑنا ہوگا. میری اس بات کا مطلب یہ ہے کہ یہ سنی اور شیعہ بطور ایک فرقہ واریت کے ہمارے دماغ میں یہ چیزیں آئی ہیں. مثلا جب ہم یہ لفظ استعمال کرتے ہیں سنی, آپ کے دماغ میں کیا آتا ہے؟ سب سے پہلے متبادر الفہم کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کہ ہم سنی ہیں اور ہمارے جو تعلق ہے. کون سنی؟ مطلب اہل سنت والجماعت جس میں دیوبند فقہ بھی آتی ہے, بریلوی فقہ بھی آتی ہے, اہل حدیث بھی آتا ہے. یعنی اگر آپ بریلوی آپ کے ذہن میں آتا ہے تو مطلب یہ ہے کہ جب 12 میلاد کا دن ہوگا تو میں جھنڈے لگاؤں گا, گھر کو سجاؤں گا, 11ویں شریف مناؤں گا, یہی ہے نا جی. اور اگر آپ دیوبندی ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ میں تقی عثمانی صاحب کو فالو کروں گا, دارالعلوم دیوبند سے جو فتویٰ آئے گا میں اس کو فالو کروں گا, مولانا فضل الرحمان صاحب کی سیاست میں حصہ لوں گا, وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں آپ کے ذہن میں آئیں گی اگر آپ سنی ہیں, اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب میں سنی ہوں, یا اگر اہل حدیث ہیں تو وہ بھی اس میں شامل ہیں. اور اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ شیعہ ہیں, آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں, تو آپ کے ذہن میں کیا آئے گا؟ شیعہ جو مولا علی کا ماننے والے؟ نہیں, یہ آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا. آپ کے ذہن میں یہ آئے گا کہ جناب محرم ہے, 10 محرم کو میں نے باہر نکلنا ہے. یعنی وہ تصور معاشرے میں پیش کیا گیا ہے, چھریاں چلانی ہے, اپنے آپ کو زخمی کرنا ہے, ٹھیک ہے, سبیل لگانی ہے. یہ ساری چیزیں جس جگہ تک رہ جائے, میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے, میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ میلاد صحیح ہے یا غلط ہے, یا مجلس صحیح ہے یا نہیں ہے. بات یہ ہو رہی ہے کہ آپ کے ذہن میں ان الفاظ کو سنتے ہوئے کیا چیز آ رہی ہے. یعنی سنی لفظ سنتے ہوئے آپ کے دماغ میں بریلوی دیوبندی کے فتوے آتے ہیں, شیعہ لفظ سنتے ہوئے آپ کے دماغ میں وہ ساری چیزیں آتی ہیں جو ہمارے معاشرے میں ہیں, سیاہ لباس پہنا ہوا ہونا اور ایک خاص طرح کا کلچر. مجھے بتائیے سنت کا مطلب کیا ہے؟ سنت کا مطلب یہ ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرنا, آپ کی سنت کی پیروی کرنا. وہ آپ کے دماغ میں کیوں نہیں آیا؟ شیعت کا مطلب یہ ہے کہ امام علی کا ساتھ دینا, شیعت کا مطلب یہ ہے کہ مولا علی کا پیروکار ہونا, شیعت کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین کا پیروکار. یعنی اگر کربلا میں میں زندہ ہوتا, میں کس کے ساتھ ہوتا؟ یقیناً امام کے ساتھ ہوتا. اگر کوئی شخص آج مسلمان یہ کہتا ہو کہ میں امام حسین کے ساتھ نہیں ہوتا, کسی اور جگہ ہوتا, وہ مسلمان سمجھا جائے گا؟ میں تو نہیں مانتا. نہیں ہوگا نا, نہیں, بالکل نہیں ہوگا. یہ شیعت کا ایک مفہوم. لیکن یہ ذہن میں آنے کے بجائے ہمارے دماغ میں وہ جو فرقہ واریت کے طور پر چیزیں آئی ہیں وہ بیٹھ جاتی ہیں. تو اسی کے خاتمے کے لیے میں نے یہ گفتگو کا آغاز کیا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں شیعہ ہوں, یعنی میں امام علی کا فالوور ہوں, متبع ہوں, ان کی پیروی کرتا ہوں, اور میرے سامنے اگر 2 مسائل آ جاتے ہیں
ایک طرف امام علی کا موقف ہے کسی مسئلے میں اور ایک طرف ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہا جاتا ہے، تو میں کس کو لوں گا؟ میں امام علی کو لوں گا۔ اگر ایک طرف امام علی صفین میں کھڑا ہے، دوسری طرف معاویہ بن ابی سفیان ہے، تو میں کس کے ساتھ ہوں گا؟ امام علی کے ساتھ ہوں گا۔ اور یہ اہل سنت بھی یہ کہتے ہیں، تو اسی کا مطلب شیعت ہے، اسی کو شیعت کہتے ہیں۔ باقی جو فرقہ واریت کے طور پر ہے ذہن میں، وہ جو چیزیں ہیں کلچر کا حصہ ہے، اس کا حصہ نہ میں ہوں نہ کسی کو بننا چاہیے۔ اور سنیت کا جو مفہوم جو لوگوں نے سمجھا ہے، جناب میں دیوبندی بریلوی، اس سے اوپر اٹھ کر وہ سنت کا مفہوم جو قرآن نے دیا ہے کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کریں، کہ جب پیغمبر کا فیصلہ آ جائے کسی معاملے میں تو کسی مومن اور مومنہ کو اختیار نہیں ہوتا کہ وہ اپنی طرف سے کوئی لفظ استعمال کرے۔ یہ سنت۔ اچھا مفتی اس صاحب، معنی میں سمجھتا ہوں کہ شیعہ بھی سنی ہے اور جو سنی ہے وہ بھی شیعہ ہے۔ فرق کیا ہو گیا؟ مولویوں نے بنائے ہوئے سارے فرق۔ جی آپ نے جو اپنی ایک ویڈیو میں کلپ میں کہا تھا کہ آپ جو ہے وہ رافضی ہو گئے، تو مجھے یہ بتائیں کہ رافضی تو وہ ہوتا ہے جو خلفائے ثلاثہ کی یا امہات المومنین کی توہین کرتا ہے، کیا آپ اس چیز کے قائل ہیں؟ الیاذ باللہ۔ آپ نے کس مد میں رافضی دیکھیں، کہا یہ تھا؟ تو وہ رافضی جو ایران کے ہیں وہ بھی نہیں کرتے، ان کا بھی فتویٰ موجود ہے، آیت اللہ خامنئی صاحب کا ہے، اور اسی طرح سید سیستانی حفظہ اللہ کا فتویٰ موجود ہے کہ یہ چیز حرام ہے۔ خلفائے ثلاثہ کی توہین کرنا اور امہات المومنین خصوصاً حفصہ رضی اللہ عنہا اور ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ان کی توہین کرنا حرام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ تو وہاں کے فتوے موجود ہیں۔ باقی اگر رافضیت کے معنی بھی فرقہ واریت کے طور پہ غلط ہے۔ رافضی امام شافعی کو رافضی کہا گیا، انہوں نے کہا کہ ان کان حب آل محمد رفضا فشد ثقلان انی رافضی، اگر محمد و آل محمد کی محبت یہ رفض ہے تو دنیا جن و انس گواہ ہو جائے کہ میں رافضی ہوں۔ تو رافضیت کا جو مفہوم لوگوں کو بتایا گیا یہ غلط ہے۔ دراصل رافضی اسے کہتے ہیں جو اہل بیت سے جدا ہو جائے، جو اہل بیت کو چھوڑ بیٹھے، جنہوں نے امام زید علیہ السلام کو چھوڑا وہ رافضی ہیں۔ کیوں؟ انہوں نے اہل بیت کو چھوڑا۔ یعنی رافضی اسے نہیں کہتے کہ جو حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ یا حضرت عمر کی توہین کرتا ہے، رافضی اسے کہتے ہیں کہ جو امام حسین کو چھوڑ کر یزید کے صف میں جا ملتا ہے، رافضی اسے کہتے ہیں کہ جو امام برحق امام علی کو چھوڑ دیتا ہے اور دوسری طرف باغی شامیوں کے ساتھ جا ملتا ہے، وہ ہے رافضی۔ وہ نسبی نہیں ہے؟ ناسبی تو وہ ہے کہ جو اہل بیت کو سب و شتم کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک مطلب میں آپ کو بتا رہا ہوں رافضی کا، جی وہ بھی ہے۔ رفض کا مطلب تو یہ نا کہ چھوڑ دینا، ٹھیک ہے، آپ چھوڑ دیں۔ مثلا آج آپ سے کسی چیز کا مطالبہ کیا جاتا ہے، آپ کہہ دیں کہ میں اس کو نہیں مانتا، تو آپ کہیں گے فرافضت، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو رفض کا تو ایک لغوی معنی ہی ہے، اس معنی میں تو وہ بھی رافضی ہیں، لیکن آل محمد کو چھوڑنے والے دراصل رافضی ہیں۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور بڑا اہم سوال آپ سے، کیونکہ آپ نے اپنی شیعت کا اعلان کیا ہے اور آپ منہج قرآن و اہل بیت شیعت کا جو منہج قرآن و اہل بیت جو میں سمجھا، جو آپ نے پری ڈیفائن کیا کہ میں ہر معاملے میں قرآن و اہل بیت کے ساتھ نے لکھا ہے کہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ نے تحفہ اثنا عشریہ جو شیعت کے رد میں کتاب لکھی، معرکۃ الآراء کتاب ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ اہل سنت اصل شیعہ۔ اچھا، انہوں نے لکھا ہے اصل شیعہ اہل سنت ہے۔ اصل شیعہ اہل سنت۔ کیا امام علی کے پیروکار سنی نہیں ہے؟ بالکل۔ کیا امام علی سنت رسول پر عمل نہیں کرتے تھے نا؟ تو ان کے پیروکار وہ سنی ہے اور ان کے پیروکار شیعہ ہے۔ اچھا، یہاں ایک بڑا بنیادی سوال، لیکن یہ فرقہ پرست مولوی آپ کو کہے گا نہیں میری جماعت میں تو تب شیعہ ہے، میری جماعت میں تب تو سنی ہے۔ انہوں نے ٹھپا لگایا ہوا ہے، اس ٹھپے اچھا اسی وجہ سے امت مسلمہ لڑتی ہے، ایک دوسرے کے گریبان پکڑتی ہے۔ شیعہ سنی کی مسجد میں نہیں جائے گا، سنی شیعہ کی مسجد میں نہیں جائے گا، اور پھر پلس یہ سنیوں کی پھر اپنی تقسیم ہے، یہ سیاہ رنگ والے ہیں، یہ سفید رنگ والے مولوی ہیں، یہ ہرے رنگ والے مولوی ہیں، انہوں نے اپنے کلر بنائے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی مسجد کے باہر لکھا ہوا ہے سنی حنفی فلاں فلاں فلاں، اس مسجد میں فلاں فرقے کا عالم بنا ہے۔ یہ کہاں کی سنت ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت کا نام ہے۔ بھائی اگر سنی آپ سب ہو، آپ خود کو کہتے ہو ماشاء اللہ دنیا میں ہم سنی اتنے، تو آپ کو یہ لکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کراچی میں کیا مساجد پر قبضے نہیں ہوئے؟ یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ نفرت ہے، یہ تو چلے جی الگ پہلو ہے۔ میرا بڑا اہم سوال ہے، دیکھیں آپ منہج قرآن و اہل بیت سے آپ جڑے ہیں، آپ نے اپنی شیعت کا اعلان کیا ہے، میں اسلام کے بنیادی عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ آپ کو پتہ ہے کہ شیعوں کے اندر ایک، چاہے آپ ٹولہ کہہ لیں یا کچھ لوگ کہہ لیں یا ایک چھوٹی سی جماعت کہہ لیں، جو تحریف قرآن کے قائل ہیں، جو قرآن کو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ جو ہے نامکمل کہتے ہیں کہ آیات غائب ہو گئیں، یا امام علی کے متعلق وہ آیات تھیں تو مولا علی کا نام ہٹا دیا گیا، اس طرح کی باتیں، جس میں اہل تشیعوں کے ایک عالم ہیں جو امریکہ سے بیٹھتے ہیں، وہ اکثر و بیشتر کہتے ہیں قرآن ناقص ہے، جناب حسن اللہ یاری صاحب، اور انہوں نے ایک پوری دنیا کے اندر ایک تماشا کھڑا کر دیا، قرآن مجید کو تختہ مشق بنا دیا ہے کہ قرآن نعوذ باللہ نامکمل ہے، قرآن میں تحریف ہو گئی ہے۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ منہج اہل بیت کہ اگر آپ اپنے آپ کو ذمہ دار کہتے ہیں، آپ نے اپنی شیعت کا اعلان کیا ہے، تو کیا آپ قرآن کو مکمل مانتے ہیں؟ آپ کا قرآن کے بارے میں عقیدہ کیا ہے؟ یہ ایک بڑا بنیادی مسئلہ ہے مفتی صاحب، بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے۔ میں شیعت کا اعلان کیا ہے، لیکن میں ساتھ میں آپ سنی کا لفظ استعمال کریں نا، سنیت کا اعلان نہیں کیا۔ میں سنی تو ہیں آپ، سنی ہی ہوں میں، ٹھیک ہے، سن سنانے والے سنی تو نہیں ہے، اہل سنت والجماعت سے۔ اچھا۔
جہاں تک بات یہ ہے کہ جن شخص کا صاحب کا آپ نے نام لیا، مجھے نہیں معلوم کہ اس بارے میں ان کی ڈیٹیل، وہ تو کہتے ہیں اہل سنت کی بخاری مسلم کے اندر جو ہے وہ روایت ہے کہ قرآن ناقص ہے، بکری کھا گئی حضرت عائشہ کی، اس طرح کی روایات ہیں۔ اہل سنت کا ہو یا شیعہ کا ہو، سب کا اتفاق ہے کہ قرآن جو آج ہمارے سامنے موجود ہے، جو مابین الدفتین ہے، یہ مکمل ہے، ٹھیک ہے۔ میرے خیال میں نہیں ہے کہ شیعوں میں یا رافضیوں میں کوئی ایسا طبقہ ہو، بہت کم ہوگا کہ جو یہ بات کرتے ہوں گے کہ یہ قرآن نامکمل ہے، لیکن ان کا مطلب بھی یہ نہیں ہوتا، یعنی اگر میں جس طرح سے سمجھا ہوں، وہ بھی یہ نہیں کہنا چاہتے کہ یہ قرآن وہ اصل قرآن ہے نہیں کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں تھا۔ ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بعد میں چونکہ روایات ایسی ملتی ہیں جو کہ اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہیں، جس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ اس سے اس کی جمع اور تدوین کے اندر دیانتداری سے کام نہیں لیا گیا۔ ان کا موقف یہ ہوتا ہے، مثلا کچھ آیات نکالی گئی ہیں وغیرہ وغیرہ، وگرنہ تو اس قرآن کو وہ بھی اس کی عبادت، اس کی تلاوت کو عبادت سمجھتے ہیں، تعبداً اس کو پڑھتے ہیں، ان کی مساجد میں یہ ہوتا ہے، تو مطلب ان کا یہ ہوتا ہے۔ اور پھر رہ گئی بات یہ کہ کوئی شخص اگر یہ کہتا ہے کہ قرآن نامکمل ہے تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور یہ اس پہ اہل شیعہ کا، اہل تشیع کا فتویٰ موجود ہے۔ شیعہ قرآن مجید کو مانتے ہیں، میں نے ان کے علماء سے پوچھا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ بات بھی حقیقت ہے کہ اہل سنت کی کتابوں میں یہ روایات موجود ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ نہیں، شیعوں کی کتابوں میں موجود ہے، شیعوں کی کتاب میں بھی تحریف قرآن موجود ہے۔ ہم تو سنی ہے نا، تو ہم تو سنی کی کتابوں سے بات کریں گے، جی جی ٹھیک ہے۔ تو ہماری کتابوں میں بلکہ اس پر کتابیں لکھی ہوئی ہیں، آپ الاتقان سیوطی کی پڑھ لیں، 2 جلدوں میں ہے، عربی زبان میں اردو میں بھی ٹرانسلیٹ ہو چکی ہے، اس میں آپ کو معلوم ہوگا کہ کس آیت کو کس طرح سے پڑھنا اور فلاں صحابی کس طرح پڑھا کرتے تھے۔ کتاب المصاحف ابو داؤد کی، اس میں یہ بتایا گیا کہ کون سی سورت قرآن کا حصہ کون صحابی نہیں سمجھتا تھا، کون سے صحابی یہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہے۔ مثلا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ، مسند احمد کی بخاری کے اندر صرف چیپٹر ہے، مسند احمد کے اندر یہ پوری روایت ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ معوذتین کو مسح کر دیا کرتے تھے اپنے مصحف سے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ انہوں نے رجوع کر لیا، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ معوذتین یہ قرآن مجید کا حصہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ذرا ایکسپلین کیجیے گا معوذتین کے بارے میں۔ معوذتین یعنی جو قرآن مجید کی سورت نمبر 113 اور سورت نمبر 114 ہے، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، اس کو کہتے ہیں معوذتین، یعنی پناہ مانگنا۔ اس کے شروع میں ہے قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کرتے تھے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے وہ اسے اپنا جو قرآن انہوں نے لکھا ہوا تھا ترتیب، دیکھیں ہر صحابی نے خود جمع کیا نا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب قرآن مجید نازل ہوتا تھا تو صحابہ کرام کی جو جماعت تھی جو آپ کے پاس بیٹھا کرتی، خصوصاً السابقون الاولون میں عبداللہ بن مسعود السابقون الاولون ہے، ٹھیک، تو انہوں نے وہ لکھتے گئے، تو وہ قرآن مجید کی وحی کے شاہد ہیں، انہیں پتا ہے کہ وہ پہلے دن سے نبی کے ساتھ ہے نا۔ امام علی تو اپنی پیدائش سے ہی مولا علی وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، لیکن عبداللہ بن مسعود اعلان نبوت کے وقت سے ہیں، تو وہ نہیں لکھا کرتے تھے، وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس طرح کی روایات ملتی ہیں، ٹھیک، لہٰذا یہ کچھ اچھا ان کو رجوع موجود نہیں ہے عبداللہ بن مسعود؟ بعض نے کہا ہے کہ انہوں نے رجوع کیا، لیکن یہ رجوع کی بات صحیح نہیں ہے۔ اچھا، یہ آپ کی تحقیق ہے؟ یہ تحقیق ہے اور یہ اہل سنت نے لکھی، آپ کتاب المصاحف پڑھیں گے تو معلوم ہوگا۔ ٹھیک ہے، اچھا، تو اس لیے اس طرح کی جو روایات ہیں یہ موجود ہے، لیکن امت کا اجماعی اور جمہور کا قول یہی ہے کہ جو قرآن مجید کی 114 صورتیں ہیں یہی قرآن ہے، یہ قرآن سورۃ الفاتحہ سے لے کر سورۃ الناس تک یہ قرآن ہے۔ شیعہ سنی دونوں متفق ہیں۔ عبداللہ بن مسعود کی رائے کو امت نے جمہور کی رائے میں نہیں لیا، ٹھیک نہیں لیا، اور امت کی رائے وہی ہے کہ جس پر آج یہ عمل ہے۔ میں کراچی سے ایران، ایران سے عراق، سب جگہ پر جہاں میں نے دیکھا شیعہ کی مساجد میں، ان کی عبادتگاہوں میں یہی قرآن رکھا ہوتا ہے، مصحف عثمانی۔ تو میں یعنی مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں تو میرا بالکل یہی موقف ہے کہ قرآن مجید اس پر ایمان رکھنا ہے۔ باقی جن شخصیت کا آپ نے کہا وہ بھی اس معنوں میں نہیں کہتے کہ وہ اس قرآن کو نہیں سمجھتے ہوں گے، یہ میرا حسن ظن ہے ان کے بارے میں، وہ بھی یہی کہتے ہوں گے کہ آپ کی کتابوں میں یہ ہے۔ مثلا آپ میرے پاس آتے ہیں اور مجھ سے کہتے ہیں کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ قرآن میں امام علی کی ولایت کا کہاں لکھا ہے، تو میں آپ کو کہوں گا پہلے تم کس قرآن کی بات کرتے ہو؟ صحیح بات، اس قرآن کی یا تمہارے اس قرآن کی کہ جو بخاری مسلم کے اندر راویوں سے ثابت ہے کہ ہم نے کس طرح جمع کیا؟ تو یہ ایک مناظرے کے اندر ہوتا ہے، نہ کہ حقیقت کی، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، ایک اور جو عوام کے اشکالات ہیں جو اکثر علماء آپ پر طعن بھی کرتے ہیں کہ آپ اپنے چینل پر اہل بیت علیہ السلام کا تو بہت تذکرہ کرتے ہیں، مولا علی کا، مولا حسن، مولا حسین، اور جتنے بھی 14 معصومین ہیں ان کا آپ ذکر کرتے ہیں اور ان کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی آپ نے اپنے چینل پر جو ہے وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی عظمت، ان کی قربانیوں کا ذکر نہیں کیا، خاص طور پر حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، بلال حبشی ہو گئے، اور عبداللہ ابن مسعود ہو گئے، کئی ایسے صحابہ ہو گئے، ابو عبیدہ ابن جراح ہو گئے، خالد ابن ولید ہو گئے۔ تو آپ کیا ان کی قربانیوں کے یا ان کی جو دین اسلام کے لیے قربانیاں ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی فضیلت کے لیے جو احادیث کہیں وہ آپ کے منہج سے یا آپ کے چینل سے بیان نہیں ہوتی، اس کی کیا خاص وجہ ہے؟ یہ اہل سنت والجماعت کا
ایک بڑا سیریس جو ہے نقطہ نظر ہے آپ کے متعلق، کیونکہ وہ چیزیں بڑی باریکی سے دیکھتے ہیں. جنید بھائی، پہلے تو میں یہ یہاں پہ تھوڑا سا اضافہ کرنا چاہتا ہوں آپ کے سوال میں. جی 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 کہ آپ نے کہا 14 معصومین، میں 14 معصومین میں سے 14 نہیں مانتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، میں معصومین کا قائل نہیں ہوں. میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معصوم مانتا ہوں، ٹھیک اور اصحاب کسا. ٹھیک. اصحاب کسا کون کون سے ہیں؟ امام علی، امام حسن، امام حسین، سیدہ زہرا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ 5 ذوات قدسیہ ہیں جن کو 5 تن پاک بھی کہتے ہیں اور اصحاب کسا بھی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور یہی امام زید کا موقف بھی تھا. زیدیہ جو ہمارے یمن میں ہے، ہاں ان کا یہی نقطہ نظر ہے. یہ بات مجھے معلوم ہوا میری اپنی تحقیق کے بعد. تو باقی جو اہل البیت علیہ السلام میں سے ہیں ان کو معصوم نہیں مانتا ہوں. شیعہ تو مانتے ہیں معصوم، 14 معصومین ہیں ہمارے، ان کا تو ایمان ہے. اس پر آپ کیا کہیں گے؟ یہ عقیدہ ہے نا. جی جی یہ نہیں، عقیدہ. ان کا ایمان عقیدہ جو کہہ لیں آپ. اچھا، وہ آپ اگر ان سے بحث میں جائیں گے وہ تو دلیلیں پیش کرنا شروع کر دیں گے. ٹھیک ہے، دلائل ان کے پاس ہوں. جی 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 جی. لیکن دیکھیں ہمارے پاس جو ہماری کتابوں میں ہے، اہل سنت کی کتابوں میں اور صحابہ کرام سے جو روایات مروی ہیں اور آیت تطہیر کے اندر جو روایات ہیں، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے یا ام المؤمنین ام سلمہ سے، جس طرح ترمذی میں ہے، وہ یہ کہ یہ اصحاب کسا ہے جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم ہؤلاء اہل بیتی وخاصتی، یہ وہ اہل البیت ہیں. تو اس لیے جو شیعہ کا عقیدہ ہے وہ عقیدہ ہے. میرے شیعہ علماء سے بات بھی دیکھیں، یہ عقیدہ کا جو لفظ ہے نا، عقیدہ، اس پہ بھی میری ایک خاص تحقیق ہے. اچھا ٹھیک ہے. یہ عقیدہ یہ قرآن میں کہیں پر بھی نہیں ہے. یہ لوگوں نے بنایا ہوا عقیدہ، یعنی اہل سنت کے عقائد. انہوں نے اپنے ایک عقائد کی لسٹ جاری کی ہے، جو اس پہ پورا اترتا ہے وہ ہمارا بندہ ہے، جو پورا نہیں اترتا وہ ہمارا بندہ نہیں ہے. اسی طرح شیعہ نے اپنے عقائد کی ایک لسٹ جاری کی ہے، یہ ہمارا بندہ ہے، یہ ہمارا بندہ ہے وغیرہ. عقیدہ قرآن میں کسی جگہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. قرآن میں کسی عقیدے کی پیروی کا حکم نہیں دیا گیا. آپ کہیں گے کہ عجیب بات ہے. بالکل عجیب بات ہے. قرآن میں ہے ایمان، سورۃ العصر ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر. قرآن انسانیت کی بات کرتا ہے، تمام انسان خسارے میں، لفی خسر، البتہ خسر میں، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، مگر وہی لوگ کہ جنہوں نے ایمان لایا اور نیک عمل کیا. قرآن نے پورے قرآن کے اندر آپ دیکھ لیں، سورۃ الفاتحہ سے لے کر والناس تک اسی کی بات کی. یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا، ان الذین آمنوا، ایمان ایمان ایمان، المؤمنین المفلحین. قرآن نے ہر جگہ پر ایمان کی بات کی. عقیدے کا لفظ قرآن نے کسی جگہ استعمال ہی نہیں کیا. یہ بعد میں زمانے میں جب مسلمان آپس میں لڑنے لگے اور فرقے شروع ہوئے تو ہر فرقے نے اپنا مینیفیسٹو جاری کر دیا. اس طرح ہوتا ہے نا سیاسی پارٹیوں کا منشور اور مینیفیسٹو ہوتا ہے. مختلف سیاسی جماعتوں کو آپ دیکھتے ہوں گے، جناب یہ جماعت اسلامی کا یہ ہے، پیپلز پارٹی کا یہ ہے، تحریک انصاف کا یہ ہے، نون لیگ کا یہ ہے. آپ اس کا جسے سوشلسٹ کا پارٹیوں کا دیکھ لیں، سوشلسٹ پارٹیوں کا منشور ہے جناب نجی ملکیت نہیں ہوگی، پرائیویٹائزیشن کے وہ خلاف ہوتے ہیں، سب کچھ ہماری اس کے ملکیت میں ہوگا، سوشلزم کا مینیفیسٹو. اسی طرح کیپٹلزم میں آ جائے تو وہ کہتے ہیں جناب ایڈم اسمتھ نے جو اصول دیے ہیں اسی کے اوپر آپ لے کر چلیں گے. بالکل صحیح. تو یہ منشور ہے. اسی طرح یہ ان فرقوں کے منشور ہے جسے انہوں نے اسلام کے نام پہ پیش کیے ہیں. اہل سنت والجماعت کے جتنے بھی انہوں نے عقائد لکھے وہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کچھ ان میں ایسے ہیں جو آپ کو ہنسی آئے گی. مثلا جادو، اس طرح انسان کو جادو کے ذریعے گنا بنایا جا سکتا ہے. کسی انسان کو، کسی بھی انسان کو آپ تبدیل کر دیں، یہ کس طرح کا عقیدہ ہے؟ جو اس کو مانے گا وہ سنی ہوگا، جو نہیں مانے گا وہ سنی نہیں ہوگا. اشاعرہ کا عقیدہ یہ ہے اہل سنت کا کہ اللہ انسان کے اوپر وہ چیز حکم دے سکتا ہے کہ جس کا وہ مکلف نہ ہو. اچھا. یعنی اللہ انسان کو ایسا حکم دے کہ جو انسان کی وسعت سے باہر ہو، انسان وہ کر ہی نہ سکتا ہو، اللہ کہے گا یہ کام کرو. یہ اہل سنت والجماعت میں اشاعرہ کا عقیدہ ہے، ابو الحسن اشعری کا. یہ قرآن کی نص کے خلاف ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. اللہ انسان کو کسی بھی جان کو، بے شک یعنی آپ سوئے ہوئے ہیں، مثلا آپ سوئے ہوئے ہیں تو آپ کی جانب نماز کا جو حکم ہے یہ آپ کو مخاطب نہیں ہو رہا، آپ کو مخاطب نہیں ہو رہا. ایک میں یہ لوگوں کو سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. مثلا آپ سوئے ہوئے اور آپ کے منہ سے نکل گیا کہ میں اپنی بیگم کو طلاق دیتا ہوں یا میں نے فلاں بزنس کیا ہوا یہ ختم کرتا ہوں. یہ قول آپ کا نافذ نہیں ہوگا کیونکہ آپ اس وقت مکلف نہیں ہیں. تو حکم شرع اس وقت آپ کی جانب مخاطب ہوتا ہے کہ جب آپ مکلف ہوتے ہیں، ہوش و حواس میں ہوتے ہیں. یہ دنیا بھر کی زبان میں ہوتا ہے. لیکن اشاعرہ نے ایک زمانے میں کہا معتزلہ کی اگینسٹ ہو کر، کیونکہ معتزلہ یہ کہتے تھے کہ اشیاء میں، چیزوں میں جو حسن اور قبح ہے یہ اس کا ذاتی ہوتا ہے چیز میں. اشاعرہ نے کہا نہیں، یہ شریعت کی جانب سے ہوتا ہے. اچھا. اب یہ اس کو میں تھوڑا اور کھولنا چاہتا ہوں. مثلا معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی وہ کسی انسان کو ایسا حکم نہیں دے گا کہ جو وہ حکم فی نفسی ہی برا ہو، اور ہر اس حکم سے منع کرے گا کہ جو فی نفسی ہی برا. فار ایگزامپل اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے، ہر انسان کو منع کیا ہے، مسلمان کو،
زنا کرنے سے. بالکل منع کیا. معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے کہ زنا فی نفسی ہی اپنی ذات میں ہی بری چیز ہے. بالکل صحیح. اشاعرہ کہتے ہیں اس میں جو برائی ہے نا وہ اس لیے ہے کہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں کرو. ٹھیک ہے. اللہ نے کہا ہے کہ یہ نہیں کرو. اچھا اسی طرح معتزلہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ نماز پڑھو، تو کیونکہ نماز کی خود ذات کے اندر ہی اچھائی ہے، اللہ نے تو کہا ہی ہے لیکن اس کی ذات میں بھی اچھائی ہے. اشاعرہ کہتے ہیں نہیں، جو چیزیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی نفسی بری ہوتی ہے لیکن اللہ کے کہنے کی وجہ سے وہ چیزیں اچھی ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر جہاد ہے، کیونکہ اس کے اندر مار کٹائی ہے، دوسرے کا خون بہایا جا رہا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ نے کہا ہے تو یہ ہمارے لیے کیا ہو گیا؟ اچھا ہو گیا. تو اس طرح کی چیزیں جب فرقوں کے اختلافات ہوئے تو معتزلہ فرقہ آیا، خوارج آیا، اہل سنت نے اپنے اٹھ کے کھڑے ہو کر انہوں نے کہا جی ہمارے مینیفیسٹو یہ. تو اب میں آسان طور پر یہاں تک آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ جتنی بھی باتیں ہیں، جتنی بھی جو چیزیں ہیں، یہ لوگوں کے اجتہادات ہیں. یہ اس وقت کے اس زمانے کے جو سیاسی حالات تھے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے، فقہاء نے وہ ترتیب دی ہے. یہ ان کے اجتہاد کی بنیاد پر ہے جسے انہوں نے بعد میں عقائد کے نام سے پیش کیا. اب یہ عقیدہ خواہ وہ سنی ہو یا شیعہ ہو، ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کے اوپر کوئی دلیل اور گواہی نازل نہیں کی. اللہ نے دلیل اور گواہی نازل کی ہے ایمان کے لفظ کے اوپر، جس سے آج امت مسلمہ کو دور کر دی گئی. جتنے بھی فرقے ہیں مجھے بتائیے مساجد میں، مدارس میں ایمان پہ بحث ہوتی ہے یا عقیدے پر بحث ہوتی ہے؟ عقیدے پہ بحث. یہ سنی عقیدہ ہے، یہ شیعہ عقیدہ ہے. ایمان کا ہے بھائی؟ ایمان پہ کہیں بات. اگر یہ عقیدے کو چھوڑ کر ایمان کا لفظ استعمال کرتے سنی شیعہ جھگڑا ہوتا؟ کبھی نہیں ہوتا. کیونکہ سب مومن ہیں، سب قرآن مجید کے دیے ہوئے جتنی بھی آیات ہیں سب پر ایمان رکھتے ہیں، تو جھگڑا کس کا ہے؟ مولوی نے کھڑا کیا ہوا ہے. مولوی نے، کیونکہ آپ دیکھ لیں کہ بات جو وہ زمانہ ہے جب اچھا آپ بھی تو مولوی ہیں. میں بالکل مولوی ہوں لیکن اچھا آپ میں اور ان مولویوں میں کیا فرق ہے؟ اصل میں بات یہ ہے کہ میں کسی فرقے سے اٹیچ نہیں. بالکل صحیح. اور دوسری بات یہ ہے کہ میں مولائی ہوں. ماشاءاللہ. میں امام علی کا پیروکار. ماشاءاللہ. امام علی کا وہ پیروکار. اگر یعنی شیعہ فرقے کو اگر آپ دیکھیں نا تو ان کی عقیدت ہے اور مجھ سے زیادہ عقیدت ہوگی امام علی کے ساتھ، لیکن میں جس جگہ پر امام علی کو سمجھتا ہوں اور سیدہ زہرا کو سمجھتا ہوں، ماشاءاللہ، یہ میرا دل جانتا ہے جو میرا ان کے ساتھ تعلق ہے، اہل بیت کے ساتھ میرا جو تعلق ہے. تو مولائی اپنے آپ کو اس معنی میں کہتا ہوں. مولوی بھی ٹھیک ہے، آپ یہ کہیں کہ مدارس سے فارغ تحصیل ہونا، بالکل اس معنی میں آپ. اچھا مفتی صاحب، ہمارا وہ جو سوال کا جو دوسرا حصہ تھا کہ آپ صحابہ کی جو ہے فضیلت بیان نہیں کرتے، جی بالکل، یہ بڑا اہم پہلو تھا، چاہے حضرت عمر ہو، حضرت ابوبکر ہو، حضرت عثمان ہو. اس سوال میں انکار کب کرتا ہوں؟ اچھا میں نے کہا فضیلت بھی تو آپ نے بیان نہیں کی نا. لیکن جو فضائل ہیں اس طرح ہم یوں نہیں کہنا چاہیے نا کہ یہ آپ کے اوپر نا ایک ٹارگٹ ہے اہل سنت عوام کا، یار یہ قرآن و اہل بیت دوسرے صحابہ کی بھی تو عظمت بیان کریں. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس امت کے لیے کیا چیز چھوڑے؟ قرآن و اہل بیت یا قرآن و صحابہ؟ قرآن و اہل بیت. قرآن و اہل بیت. تو امت کو دعوت کس چیز کی دینی چاہیے؟ قرآن و اہل بیت کی. لیکن اچھا اس لیے نہیں میں ان کا ذکر نہیں کرتا ہوں کہ ان کے کوئی فضائل نہیں ہوں یا ان کو کوئی مقام و مرتبہ نہیں ہوگا. دراصل ہمارے معاشرے میں مذہبی طبقات نے اہل البیت کا ذکر ہی چھوڑ دیا اور ان کو یہ مخصوص کر دیا کہ یہ شیعہ کے ہو گئے. تو ایک سنی ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اہل البیت علیہ السلام کا وہ ذکر کروں کہ جو ہمارے طبقے نے چھوڑا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے طبقے نے، آپ یوٹیوب پہ جائیے، میں یعنی اقسم برب العز والجلال، یعنی جتنے بھی اہل سنت ہیں ان سب کو اگر آپ دیکھیں تو وہ یہ کہتے ہیں، اس طرح ذکر کرتے ہیں اسلام کو کہ اگر آج ہم قرآن کی پیروی کریں گے اور صحابہ کرام کی پیروی کریں گے تو ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. ہم صحابہ کے پیچھے ہمیں چلنا چاہیے. یہی وہ رستہ ہے کہ جس کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چھوڑا، قرآن اور صحابہ. اس لیے ان کی سنت، ان کا عمل ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اہل البیت کا نام تک نہیں لیتے. اہل البیت کہاں پر ہے؟ جبکہ ایک بھی حدیث، جنید بھائی میں کئی عرصہ ہو گیا کہ ان کو کہہ چکا ہوں، ٹھیک، مولویوں ایک بھی حدیث مجھے بتا دو جس میں پیغمبر نے فرمایا میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور میرے صحابہ، تم ہدایت پہ رہو گے، کبھی گمراہ نہیں ہوگے. کوئی موضوع روایت بتا دو، ایک روایت بھی ایسی نہیں. جب ایک بھی روایت اس طرح سے نہیں ہے، روایت کیا ہے؟ اہل سنت کی تمام کتابوں میں، صحیح مسلم سے لے کر مسند احمد تک، ترمذی، ابن ماجہ، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع میں فرمایا. حجۃ الوداع کتنے لاکھ کا مجمع تھا؟ وہ 1,24,000 صحابہ کرام تھے. ان کے صاحب نے فرمایا، جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں 3,786 روایت ہے یا 3,086 سنن ترمذی کی، لوگوں قریب ہے کہ ایک بلاوا آ جائے اور میں اس دنیا کو چھوڑ دوں. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے، بے شک تم ہدایت کے اوپر رہو گے، صحیح ڈائریکشن پہ رہو گے. بالکل سر. قرآن اور میری اطرت میرے اہل البیت. بالکل سر. یہ خطاب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے کیا؟ صحابہ سے کیا. جب اہل البیت صحابہ کے امام ہیں، جب صحابہ کو حکم ہے کہ اہل البیت کی پیروی کریں، تو مولوی صاحب لوگوں کو سچ اور حقیقت کیوں نہیں بتاتا؟ لوگوں کو یہ کیوں کہتا ہے کہ صحابہ اہل البیت کیوں؟
नहीं, किधर है वो? नहीं तो वो सहाबा की तो इत्तबा का हुक्म दिया है ना, नहीं, किसी जगह पे। अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन वल महदीन, ये खुलफाए इसमें तो राशिदीन। अबू बकर उमर उस्मान देखिए, आते अव्वल तो जाते इस हदीस के हवाले से हैं। जी जी। मेरा मौक़िफ़ ये कि हदीस ज़ईफ़ है। ये अच्छा, आप इस हदीस को सही नहीं मानते? ये हदीस सही नहीं है, अच्छा, सही नहीं। ये हदीस ज़ईफ़ है, मुहद्दिसीन ने इसके ऊपर कलाम किया है, खुद अच्छा। सलफ़ी हज़रात ने इसके ऊपर कलाम किया हुआ है। ठीक है। और ये जो हदीस है, मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, अलबानी ने भी और जितने भी हमारे सलफ़ी हज़रात हैं उन्होंने इसको ज़ईफ़ कहा है। जितने भी आप वेबसाइट पर जाके देख लें, जी जी। अहले हदीस की वेबसाइट, वो कहते हैं कि दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, कुरान और सुन्नत, ये हदीस ज़ईफ़ है। अगर इसको हम सही भी मान लेते हैं ठीक है। तो ये उस पाए की नहीं है जिस पाए की अहले बैत की रिवायत हदीस सक़लैन, उस पाए की तो नहीं है ना, वो तो मुतवातिर है। यानी मुतवातिर का हुक्म ये है कि कुरान की आयत का हुक्म, तो हदीस सक़लैन के दर्जे में ये वाली रिवायत नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें जो खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन है, वो कौन से खुलफाए राशिदीन है? हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, ये किसने कहा? हजरत अली, हजरत हसन। किसने कहा? ये तो अहले सुन्नत वल जमात की जमहूर का, या इसको आप इजमा कह रहे हैं? अच्छा, ये अहले सुन्नत का है ना सिर्फ। अहले सुन्नत वल जमात। अब सवाल फिर वही आ जाएगा, कौन सी सुन्नियत? और फिर उसमें सवाल ये आएगा, इस पे कुरान और हदीस से दलील है, तो यही वो है। हदीस में तो मौजूद है, जिसको आप ज़ईफ कह रहे हैं। देखिए यहाँ पे इसमें एक और बहस है, अच्छा ठीक है, ठीक। वो ये है कि क्या ये जो खुलफा जिनकी पेशनगोई आप बता रहे हैं, खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको मुतय्यन किया? इनको बताया है कि नाम ले लेकर के मेरे बाद यही खलीफा है? नहीं, हदीस के जो अल्फाज आते हैं जिसमें रावी जो हदीस को बयान करता है कि अबू बकर के 2 साल, उमर के 10 साल, उस्मान के 12 साल, मौला अली अलैहिस्सलाम के 4.5 या 5 साल से करीब और 6 महीने हजरत हसन के, ये हदीस में पूरा रावी कोट करता है। तो क्या आप समझते हैं कि ये जो बयानिया है जो बुखारी के अंदर आया है, क्या ये ज़ईफ है या गलत है? इसके बारे में, इस पर आप क्या कहेंगे, आपका क्या तज़किया है? देखें, अव्वल तो मैं आपको बताऊं कि अहले सुन्नत खुद इस हदीस के साथ क्या करते हैं। अच्छा ठीक है, हम उनकी ताबीरात को समझे जी, ना। जी, जी, रिवायत आप इनके सामने कोई भी रिवायत रख दें, जी जी, ये आपको फौरन से आके कहते हैं जी हमारे उलमा ने ये कहा, तो मैं इसीलिए इनके उलमा की हदीस तो एक जगह पर रखें। आप हदीस आप इनके सामने अगर कुरान की आयत भी ले जाएंगे ना जुनैद भाई, ये आपको कहेंगे हमारे उलमा ने ये कहा है, तो इसीलिए इनके साथ आप कुरान से बात नहीं कर सकते, इनके साथ आप बात करें इनके उलमा की। इनके उलमा ये कहते हैं कि इस हदीस के अंदर मुआविया बिन अबी सुफियान भी है, खुलफाए राशिदीन जो मेरे बाद जो 12 खुलफा वो कौन से आएंगे? खुलफाए राशिदीन नहीं, माज़रत, यानी वो जो मेरे बाद खुलफा आएंगे, जैसे 12 खुलफा है जो रिवायत है, उसमें ये मुआविया बिन अबी सुफियान का नाम भी रखते हैं, यजीद का नाम भी रखते हैं। अच्छा, कि यजीद भी फिर वो 12 खुलफा में से है। यानी ये दो रिवायत को आप एक साथ देखिए ना, अगर जी जी, 12 खुलफा वाली रिवायत और खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन वाली, तो ये इसका मतलब ये कि तजाद है दोनों में। ठीक। जब दोनों में तजाद आ गया तो अब हमने समझना क्या है, हमने ये समझना है कि वो चीज जिसमें कोई तजाद नहीं है, जिसमें कोई जरा पर भी गुबार ही नहीं है, वो है कुरान और अहले बैत। ठीक, वो कुरान और अहले बैत, ये जितनी भी रिवायत आप बताएं, ये सारी अहाद के दर्जे में, इसना आशरा खलीफा, 12 खलीफा या खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, ज़ईफ कहें या सही कहें, बहरहाल ये अहलुल बैत, कुरान और अहलुल बैत के जो रिवायत है उसके बराबर की नहीं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हमारी ये आज की इस्लामिक वीडियो आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दिया करें, और हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी ज़रूर किया करें, ताकि हर आने वाली नई इस्लामिक वीडियो आपके पास बर वक्त पहुँच सके, क्योंकि आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ही हमारे लिए हौसला अफजाई होती है। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करें अपने दोस्त, अहबाब और रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनके पास भी आने वाली ये वीडियो बर वक्त पहुँच सकें और वो भी ज़िक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद से मुस्तफ़ीज़ हो सकें। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।